بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بخاری شریف جلد ثانی غزوہ بدر کا باب چل رہا ہے۔ اس میں مختلف باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیے ہیں، اور یہ بابن اس کے صرف بابن فرمایا، آگے کوئی عنوان قائم نہیں فرمایا، تو جو باب بلا ترجمہ ہو وہ گویا پچھلے باب سے ہی متعلقہ ہوتا ہے، باب سابق ہی کا تتمہ ہوتا ہے۔ بالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث الحافظ الحجہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ آمین۔ قال حدثني ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني عبد الکریم انه سمع مقسما مولا عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنهم انه سمعه يقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يستوي القاعدون من المؤمنین عن بدر والخارجون الى بدر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے وہ مسلمان جو بدر سے بیٹھ جانے والے، پیچھے ہٹ جانے والے، یعنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اور وہ لوگ جو بدر کی طرف نکل گئے، بدر میں شریک ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ لا یستوی القاعدون، یہ والی آیت بدر والوں کے حق میں نازل ہوئی، کہ قرآن میں تو ہے نا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ جو لوگ بیٹھ گئے یہ اور جو لوگ نکلے اللہ کے راستے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو کس چیز سے بیٹھ گئے، پیچھے ہٹ گئے؟ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں القاعدون عن بدر، جو بدر سے پیچھے رہ گئے وہ لوگ، اور الخارجون الی بدر، جو بدر میں شریک ہو گئے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بدر والوں کے درجات بہت بلند ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے اصحاب میں سے اہل بدر جو ہے ان کا کیا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باقی سب میں وہ ممتاز سمجھے جاتے ہیں۔ میں حدیث پاک کا مفہوم اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرما۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم فرشتوں میں بھی ایسا ہی ہے، جو فرشتے بدر کے اندر اترے ہیں وہ باقی فرشتوں میں ممتاز ہیں اور فضیلت والے سمجھے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے جی، باب عدت اصحاب بدر، اصحاب بدر کی تعداد کا بیان، یعنی جو اصحاب جنگ بدر میں شریک ہوئے یا جن کو حکماً شریک کیا گیا، اس کا بیان۔ بہ قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ وعنہ قال استصغرت انا وابن عمر رضی اللہ عنہما۔ به قال وحدثني محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ وعنہ قال استصغرت انا وابن عمر رضی اللہ عنہما یوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والانصار نيف و40 و200۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے دن میں اور ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے سمجھے گئے، نابالغ ہونے کی وجہ سے ہم دونوں کو غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نابالغ بچوں کو جہاد میں شرکت سے روک دیتے تھے۔ اور ساتھ ہی فرمایا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہ جنگ بدر میں مہاجرین نیفن 60 سے زیادہ تھے، اور انصار 240 سے زیادہ تھے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں چھوٹے قرار دیے گئے، اور یہاں ہمارے سامنے جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ بدر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے قرار دیے گئے، تو دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں 13 سال کی عمر کے تھے اور جنگ احد میں 14 سال کے تھے، تو ممکن ہے کہ دونوں جنگوں میں نابالغ قرار دے کر، چھوٹے قرار دے کر ان کو شرکت سے روکا گیا ہو۔
اچھا جی، یہ آپ نے دیکھا درمیان میں ہا سند کے درمیان آیا ہا، ہاں جی، تو اس ہا کو ہائے تحویل کہتے ہیں۔ تحویل کا معنی سند کو پلٹ کر دوبارہ نئی سند شروع کرنا۔ تو ایک سند جو ہے حضرات محدثین جو ہے اگر ایک حدیث کی مختلف سندیں ہوں تو ہر سند کو پورا بیان کرنے میں طوالت ہوتی ہے، تو طوالت سے لمبی گفتگو سے بچنے کے لیے محدثین کرام یہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ ایک سند کو مشترک استاد تک پہنچا دیتے ہیں، پھر ہا کہہ کر دوبارہ نئے سرے سے پھر سند شروع کر کے اس کو بھی اسی مشترکہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اگر تیسری سند لانی ہو پھر ہا کہہ کر تیسری اپنی سند شروع کر کے اسی مشترکہ استاد تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر آگے اس مشترک استاد سے ان تینوں سندوں کی آگے مشترکہ اکٹھی سند آگے چلتی ہے۔ تو اسی طرح دو سندوں کے درمیان فصل کے لیے ہا یوں لاتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو جو ہے وہ یہ نہ گمان ہو کہ ایک ہی سند چلی آ رہی ہے۔ تو یہ ہائے تحویل ہے، اور تحویل کا معنی پلٹ دینا، نئی سند شروع کرنا۔ آگے دیکھیں جی، بھی قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ یقول حدثنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا انہم کانوا عدۃ اصحاب طالوت الذین جازوا معه النہر بضعۃ عشر و300۔ قال البراء رضی اللہ عنہ لا واللہ ما جاوز معه النہر الا مومن۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، حدیث بیان کی کہ یہ لوگ اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تھے، یعنی جنہوں نے حضرت طالوت کے ساتھ دریائے اردن پار کیا تھا 310 سے کچھ اوپر۔ تو حضرت براء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم طالوت کے ساتھ صرف وہی لوگ دریائے اردن سے پار گئے تھے جو ایمان والے تھے۔ تو جیسے اصحاب طالوت جو ہے ان کی تعداد 313 تھی، یا امام بخاری رحمہ اللہ یہی اشارہ فرما رہے ہیں کہ بدر والے حضرات جو ہے ان کی تعداد بھی 313 تھی، اسی کے برابر تھی۔ آگے دیکھیے جی، بھی قال حدثنا عبداللہ بن رجاء قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال كنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث ان عدۃ اصحاب بدر على عدۃ اصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر ولم يجاوز معه الا مؤمن بضعۃ عشر و300۔ کہ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی ہی ہے جتنی اصحاب طالوت کی، جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر کو یعنی دریائے اردن کو عبور کیا تھا۔ ان کے ساتھ دریائے اردن کو عبور کرنے والے صرف مومن تھے جو 310 سے کچھ اوپر تھے۔ بھی قال حدثني عبد الله ابن ابی شیبہ قال حدثنا یحییٰ عن سفیان عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ به قال وحدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال كنا نتحدث ان اصحاب بدر 300 وبضعۃ عشر بعدۃ اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ما جاوز معه الا مؤمن۔ ترجمہ، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر 310 سے کچھ اوپر تھے، اسی کے موافق تعداد جتنی اصحاب طالوت کی تھی، جن لوگوں نے طالوت کے ساتھ دریائے اردن کو عبور کیا تھا، اور اس کو عبور کرنے والے صرف مومن تھے۔ دریائے اردن سے پرلی طرف جالوت کا لشکر تھا، وہ ملک شام میں فلسطین میں وہ ظالمانہ حکومت کر رہا تھا۔ اسی ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے طالوت نے اعلان کیا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دوں گا، آدھا ملک تقسیم کر کے اس کو دے دوں گا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے جو اس کے لشکر میں شامل تھے سپاہی کی حیثیت سے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی چھوٹی لڑکی ہے داؤد علیہ السلام کے نکاح میں بھی دے دی، اور پھر بنی اسرائیل میں ہے داؤد علیہ السلام کی قدر عزت بہت بڑھ گئی،
یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام مستقل بادشاہ ہو گئے۔ اچھا جی، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کفار قریش شیبۃ و عتبۃ والولید ابی جہل بن ہشام و ہلاکہم۔ باب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قریش کے کفار شیبہ، عتبہ، ولید، ابو جہل بن ہشام کے لیے اور ان کافروں کی ہلاکت کا بیان۔ یہ بد دعا وہی ہے جو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبختوں کے لیے کی تھی، جس وقت ان بدبختوں نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی۔ تو چونکہ یہ لوگ بدر میں مارے گئے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان پر بد دعا کا تذکرہ یہاں کر دیا بدر کے باب میں، غزوہ بدر کے باب میں، کہ ہلاکت کی بد دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کی تھی، لیکن اس بد دعا کا ظہور میدان بدر میں ہوا جب یہ سب مارے گئے۔ بھی قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال استقبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم الكعبة فدعا على نفر من قریش على شیبة بن ربیعة وعتبة بن ربیعة والولید بن عتبة وابی جہل بن ہشام فاشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور قریش کے چند شخصوں پر بد دعا کی، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو جہل بن ہشام پر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بدر کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی دیکھی، ان کی لاشوں کو سورج کی تپش نے بدبودار کر کے رکھ دیا تھا، بگاڑ دیا تھا، کیونکہ وہ دن بہت گرمی والا تھا۔ باب قتل ابی جہل به قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنا قیس عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انه اتى ابا جہل وبه رمق يوم بدر فقال ابو جہل هل اعمد من رجل قتلتموه۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس آئے اور ابھی اس میں جان باقی تھی، جنگ بدر کے دن۔ ابو جہل تلواروں کے زخم سے زمین پر پڑا ہوا تھا لیکن کچھ سانس باقی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے بات کی تو ابو جہل نے کہا کہ کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ جس آدمی کو تم لوگ قتل کر رہے ہو، یہ کتنے بڑے رئیس اور شریف قوم کو تم نے قتل کیا کہ اس سے بڑے درجے کا قوم میں کوئی نہیں ہے۔ تو مقصد اس کے کہنے کا یہ تھا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، میں غیر لوگوں کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا، اپنے ہی قوم کے ہاتھ سے مارا گیا ہوں۔ ایک مطلب یہ ہے حل اعمد من رجل قتلتموہ کا، کہ نہیں ہے کوئی زیادہ عمدہ آدمی اس آدمی سے جس کو تم قتل کر رہے ہو۔ ہاں جی، تو کتنے بڑے رئیس اور شریف قوم کو تم قتل کر رہے ہو کہ اس سے بڑے درجے کا قوم میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو دو مطلب ہو سکتے ہیں، حل اعمد من رجل قتلتموہ، ایک مطلب کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی آدمی ہوگا جس کو تم قتل کر رہے ہو، اور دوسرا مطلب کہ یہ کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس آدمی کو تم قتل کر رہے ہو، کیونکہ اپنی ہی قوم کے لوگ اپنے ہی آدمی کو قتل کر رہے ہیں، مجھے اپنی ہی قوم کے لوگوں مار رہے ہیں۔ یہ دونوں مطلب اس کے بیان کیے گئے۔ تو رمق کا معنی ہوتا ہے چند آثار زندگی کے باقی۔ تو طبرانی میں ہے ابن مسعود سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے ابو جہل کو بدر کے روز پڑا ہوا پایا تو میں نے کہا اے دشمن خدا، حق تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل کیا۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا حل اعمد رجل قتلتموہ، اس سے عمدہ بھی کوئی آدمی ہوگا جس کو تم قتل کر رہے ہو۔ اچھا جی، اگلی حدیث دیکھیے، بھی قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا سلیمان التیمی ان انس حدثهم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم به قال وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر عن سلیمان التیمی عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ينظر ما صنع ابو جہل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون دیکھ کر آئے گا ابو جہل کا کیا بنا۔ فانطلق ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود چلے، فوجدہ، پایا اس کو اس حال میں کہ قد ضربہ ابن عفرا،
افرا نامی خاتون کے دونوں بیٹوں نے یعنی معاذ معوذ نے اس کو مارا ہوا تھا، یعنی زخمی کیا ہوا تھا، حتیٰ بردا کہ وہ بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ قال انت ابو جہل، تو ابو جہل ہے؟ قال فاخذ بلحیتہ، اس کی داڑھی پکڑی اور تو ابو جہل کہنے لگا حل فوق رجل قتلتموہ، اس سے بھی اوپر، اس سے بھی عمدہ کوئی آدمی ہوگا جس کو تم نے قتل کیا، یا یوں کہا رجل قتلہ قومہ، اس سے بڑا بھی کوئی آدمی ہوگا جس کو اس کی قوم نے قتل کیا۔ تو احمد بن یونس کہتے ہیں انت ابو جہل، تو انت ابو جہل ہے یا انت ابو جہل ہے، دونوں طرح کی روایت آ گئے۔ اچھا جی، اور ایک نسخہ میں انت ابا جہل آتا ہے نسب کے ساتھ، تو یہ اصل تو نحوی ترکیب میں انت ابو جہل ہونا چاہیے، لیکن ابا جہل جو ہے یہ گویا اس کا نام جان بوجھ کر بگاڑ کر لیا۔ اچھا جی، اور ایک روایت میں یہ لفظ بھی آ رہا ہے کہ کاش کہ کسان اور کاشتکار کے علاوہ کوئی اور مجھ کو مارتا، یعنی مجھے اس کی عار محسوس ہو رہی ہے کہ مدینے کے کاشتکار لوگ انصار انہوں نے مجھے مارا، میرے لیے شرم کی بات ہے، کوئی بڑا بہادر آدمی مجھے مارتا تو میں بھی کہتا کہ ہاں بڑے بہادر سے مقابلے میں مارا گیا۔ اور ایک روایت میں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں نے دیکھا کہ اس میں جان باقی ہے تو میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور میں نے کہا اے دشمن خدا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل کیا؟ اس نے کہا مجھ سے ذلیل تر کون ہے جس کو تم نے قتل کیا؟ پھر میں نے اس کا سر کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائے۔ آگے دیکھیے بہی قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان التيمي عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر من ينظر ما فعل ابو جہل، بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کا کیا بنا؟ فانطلق ابن مسعود، چلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، فوجده قد ضربه ابن عفراء، اس کو پایا اس حال میں کہ اس کو مارا ہوا تھا عفراء کے دو بیٹوں نے، حتی بردا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، یعنی اس کی سب اکڑ فون ختم ہو چکی تھی۔ تو اخذ بلیدی، اس کی داڑھی سے پکڑا، کہا انت ابو جہل، تو آگے سے کہنے لگا حل فوق رجل قتلہ قومہ، اس سے بڑا بھی کوئی آدمی ہوگا جس کو اس کی قوم نے قتل کیا، یا یوں کہا قتلتموہ، جس کو تم نے قتل کیا۔ تو یہ جو عفراء ہیں یہ خاتون ہیں اور ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کے 7 بیٹے تھے اور 7 کے 7 جنگ بدر میں شریک تھے۔ اچھا جی، آگے دیکھیے بہی قال حدثني ابن المثنى قال اخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سلیمان قال اخبرنا انس بن مالک نحوہ۔ تو محدثین کرام کی اصطلاح ہے کہ حدیث کی 2 سندیں ہوں تو پہلی حدیث بیان کرنے کے بعد دوسری سند ذکر کر کے اختصار کے لیے نحوہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی اس حدیث کا مضمون بھی اسی طرح ہے۔ بھی قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال كتبت عن یوسف بن ماجشون عن صالح بن ابراہیم عن ابیہ عن جدہ فی بدر، یعنی حدیثہ ابن عفراء۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث یوسف بن ماجشون سے لکھی، انہوں نے صالح بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے باپ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے، اس نے صالح کے دادا عبد الرحمن بن عوف سے رضی اللہ عنہ بدر کے بارے میں، یعنی عفراء کے دونوں بیٹوں کی حدیث۔ اچھا جی، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بکر بن حزم نے بیان کیا کہ مجھ سے معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جب بدر کے دن سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے پاس کوئی نہیں پہنچ سکتا تو میں نے اس کا قصد کیا، اور جب میں نے موقع پایا تو اس پر حملہ کر کے اس کا پاؤں زخمی کر دیا، تو اس کے بیٹے اکرمہ نے مجھ پر حملہ کر کے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا،
پھر یہ معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن عفراء پہنچے اور انہوں نے جو ابو جہل پر حملہ کیا تو ابو جہل کو گرا ہی دیا، چلنے پھرنے سے مجبور ہو گیا، مگر پھر بھی معوذ سے جنگ جاری رہی یہاں تک کہ حضرت معوذ شہید ہو گئے۔ اچھا جی، تو یہ جو روایت ہم نے اب پیش کی ہے، اس روایت سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی جو پہلے والی حدیث ہے اس کا تعارض ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کی حدیث بخاری کی ہے، اس لیے تطبیق یوں دی جا سکتی ہے کہ معاذ بن عفراء اور معاذ بن عمر بن جموح، ٹھیک ہے، معاذ نامی دو یہ شخصیات ہیں، دونوں نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ تو عفراء کے بیٹے معاذ انہوں نے بھی حملہ کیا، اور عمر بن جموح کے بیٹے معاذ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی حملہ کیا، دونوں نے حملہ کیا۔ اچھا، پھر بعد میں معوذ جو ہیں معاذ بن عفراء کے بھائی معوذ بن عفراء وہ بھی پہنچے، اور معوذ نے ابو جہل کو گرایا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ لیکن ابو جہل گرا پڑا تھا اور کچھ آخری سانسیں باقی تھیں، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے اور ابو جہل کی گردن پر پاؤں رکھ کر گفتگو فرمائی، جو پیچھے ہم نے نقل کی حدیث کے حوالے سے۔ پھر ابو جہل کا سر کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اس طرح ابو جہل کے قاتلین سے متعلق تمام روایات جو ہیں ان میں تطبیق ہو جاتی ہیں۔ بس کریں نہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔